دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مولانا ناراض ہیں اس پہ جو ملاقات ان کی ہوئی دبئی کے اندر آصف علی زرداری صاحب سے. صحیح. باقی ساری چیزیں جتنے بھی اعتراضات یا بیانات ہیں وہ اس کے آف شوٹس ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے وہ ہو یا ادروائز جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس میں دو بڑی پارٹیاں مین سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی، اب پہلے نہیں، پہلے تو پی ٹی آئی بھی تھی نا، تھرڈ فورس جس کو کہتے تھے، اور دوسری نون لیگ. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ اعلیٰ سطح کے اوپر روابط کا آغاز ہوا تھا 2007 میں جو میثاق جمہوریت سائن کیا تھا بے نظیر اور نواز شریف نے. تو اس میں اچنبے کی بات تو کوئی نہیں ہے کہ یہ دو پارٹیاں کیوں ملی ہیں، کیونکہ یہ تو میں نے بتایا نا جیسے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک باقاعدہ معاہدے کا حصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی کچھ پولیٹیکل سرکل جو ہیں یا کہہ لیں پولیٹیکل جو پنڈتس ہیں وہ مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ایک انٹرپریٹیشن کی یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ نون لیگ کے بیچ یا پیپلز پارٹی کے بیچ نتیجے کے طور پہ ہوگا، اگر اس میں کہیں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ایک پارٹی بھاگ جاتی ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے ایک راستہ رہے گا نواز شریف صاحب کے پاس کہ جی دیکھیں جناب مولانا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں، 13 پارٹیاں ہیں اس اتحاد میں، اب وہ نہیں ماننے تو دیکھیں نا میری تو بڑی مجبوری ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو باہر رکھ کے نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ میں ایک جواز رکھا ہے کہ اگر کسی وقت مجھے اس انڈرسٹینڈنگ سے نکلنا پڑ جائے مجبوری کے تحت تو میں مولانا کارڈ کھیل لوں گا. یہ تو ایک طرف کی سٹوری ہوگی نا. مجھے بتائیں کہ مولانا کیوں انسیکیور ہیں؟ مولانا کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اتحاد بنا لیں گے الیکشنز کے لیے اور مولانا جو ہیں وہ پھر مولانا کا یہ جو سٹانس ہے ایک لحاظ سے درست ہے، اس لیے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے جس میں پیپلز پارٹی اس حد تک شامل ہے کہ حکومت میں وہ حصہ دار ہے، ان کا یہ اعتراض کہ دو بڑی پارٹیوں کی ٹاپ لیڈرشپ دبئی میں ملی ہے میں نے پتہ ہی نہیں. یہ تو مولانا کا یہ جواز تو بالکل صحیح ہے. لیکن میں نے جس کا جواز آپ کو پہلے دیا کہ عمومی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو دو پارٹیوں کی ٹاپ لیڈرشپ کے ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. اور میں نے ساتھ یہ جواز بھی پیش کیا کہ چونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ 2007 میں ٹاپ لیڈرشپ کے بیچ ہوئی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ اور بھی ضروری ہے. اب آ جائیں جناب ان کے آنے کی طرف، وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں یہ اس سے بڑی کنٹروورسی ہے. اچھا. لیکن اب چونکہ فرسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کے اپنے کوٹس ہیں اس لیے اس کو اب ہمیں تھوڑا سا ڈسکس کرنا پڑے گا. یا ان کی طرف سے بیان کہ وطن واپسی پر جیل بھی جانا پڑا تو پرواہ نہیں، یہ بڑا بیان ہے. نیچرلی پوری جو ان کی مخالف جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ کہتی رہی ہے کہ جی وہ واپس آتے ہی جیل جائیں گے. اچھا. اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو تب بھی ٹھیک ہے یہ، اس لیے کہ ان کو ایک مقدمے میں سزا ہوئی ہے. ہر چند کے اس مقدمے کے سارے لوگ بری ہو گئے ہوئے ہیں، مقدمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کی سزا اس وقت ختم ہوگی جب یہ اس عدالت کے سامنے پیش ہوں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آؤں گا اور اگر مجھے جیل بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ جس کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کہہ کے کہ ایسا اہتمام کیا جائے گا کہ ان کے وہ عدالت میں پیش ہو، سرنڈر کریں، اسی عدالت میں سے ان کو بھی باقی ملزموں کی طرح سے بری قرار دے دیا جائے. پھر ان کے اوپر کوئی لیگیسی باقی نہیں رہتی، کوئی ان کے اوپر بوجھ نہیں رہتا، کیونکہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق پہلے ہی اس کی مدت پوری ہو چکی ہے. صحیح ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی پریشانی ہے میرے خیال سے ساری جماعتوں کو وہ یہ کہ یہ کہا بھی جاتا رہا ہے اور تسلیم بھی کیا جاتا ہے کہ ووٹ بینک جو ہے پنجاب میں وہ نواز شریف کا ہے. اور یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے 3 4 5 الیکشن اگر آپ دیکھیں تو یہ بات حقائق کے قریب ترین ہے. تو پھر تو ان کا آنا ناگزیر ہے. لہٰذا وہ اگر آ جائیں گے تو نون لیگ کی کیمپین بن جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں تو اب آنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے نا. میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ یقینی طور پہ آ جائیں گے. آنے کے بارے میں بھی انہوں نے جو باقی کی ہدایات جاری کی ہیں وہ ذرا اس کے اوپر بھی غور ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے شہباز شریف کو فون کیا اور ان کا فوری طور پہ مولانا سے ملے اور ان کے جو خدشات ہیں یا ان کی جو ریزرویشن ہیں ان کو دور کریں. اور آپ حیران ہوں گی کہ بھائی صاحب نے زیادہ دیر نہیں لگائی، ان کی ملاقات جو ہے مولانا فضل الرحمان سے ہو گئی ہے. اس میں انہوں نے کیا انڈرسٹینڈنگ دی ہے، ان کو کیا انڈرٹیکنگ دی ہے، کیا ان کو نواز شریف صاحب کا پیغام دیا ہے، یہ ابھی جاننا باقی ہے میرے خیال سے، کیونکہ ابھی تک اس ملاقات کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا. لیکن
اعلامیہ تو دبئی کی ملاقات کا بھی جاری نہیں ہوا. ابھی تک لوگ گیس گیم پر چل رہے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی نہیں ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر جو 2 ایشو ڈسکس ہوئے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. ایک ایشو یہ ہے کہ جو آئی پی پی بنی ہے, پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز یہ ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے پارٹی بنائی ہے ٹو فیسیلیٹیٹ نون لیگ. اچھا, توجہ سے سمجھ لیں آپ. اور اگر آپ کو آئی پی پی کی لیڈرشپ کے بیانات یاد ہوں جو ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, وہ یہ تھا کہ جناب یہ یعنی آئی پی پی کی لیڈرشپ جو ہے پہلے لندن گئی, جہاں ان کی ملاقات جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہوئی. پھر اس کے بعد وہ فلائی کر کے دبئی آئے اون چودھری صاحب, پھر وہ اس ملاقات میں بھی موجود تھے. تو پیپلز پارٹی کی ریزرویشن یہ ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ زرداری صاحب تھوڑے سے نالا ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باروبار بار کی ہو رہا ہے. اچھا, ان کو لگتا ہے وہاں باروبار بار کچھ ہو رہا ہے. مولانا صاحب کو لگتا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ مل رہے ہیں. دوسری بات جس کا تذکرہ کم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ نون لیگ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی سپیس دے. لیکن جس کا ذکر نہیں ہو رہا وہ یہ کہ کوڈ پروکو کیا ہے, کہ اگر ان کی وہ 5 سیٹیں جن کے نام لیے باقاعدہ زرداری صاحب نے, اگر کنسیڈ کر دیتی ہے نون لیگ, تو نون لیگ کو بدلے میں کیا ملے گا. مطلب ڈیل تو اسی طرح ہے نا, ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. یہ 2 چیزیں اصل میں ہیں. باقی مولانا صاحب کی جو ریزرویشنز ہیں وہ یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب دور کریں گے, لیکن یہ ایک کارڈ کے طور پہ مولانا رہیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی ڈچ کرتی ہے نون لیگ کو تو مولانا کارڈ ول کم انٹو ایکشن. اچھا, یہ تو پھر آپ نے ان کا کارڈ پہلے آپ نے ان کا راز پہلے افشاں کر دیے کہ نواز شریف صاحب مولانا. میں اپنے اندازے بتا رہا ہوں آپ کو. اور ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب میں الیکشن مہم کا ہیڈ جو ہے وہ پھر مریم نواز کو بنا دیا. ہاں جی, میں وہی پوچھنے لگی تھی نا کہ اگر میاں صاحب آ رہے ہیں تو وہ خود انتخابی مہم کا حصہ بنیں گے, کیونکہ ابھی تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن مہم جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہی چلائیں گی. تو وہ کیا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, مریم نواز صاحبہ اس وقت تک چلائیں گی جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اصل جو اس میں بائٹ ہے وہ آپ نے پکڑی نہیں ہے. اصل بائٹ یہ ہے کہ چونکہ انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی اور شہباز شریف صاحب بھی فارغ ہوں گے, تو ان کو کیوں نہیں بنایا. وہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ شیخ رشید صاحب جیسے دوست جو ہے وہ پھر اس میں سے میم میں سے شین, شین میں سے نون, نون میں سے کہا پتہ نہیں کیا کیا نکالتے رہتے ہیں. اچھا, تو کمپین کریں گی مریم نواز, چونکہ ثابت ہوا اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ شی از اے کراؤڈ پولر. اس میں وہ کرزما ہے جو نون لیگ کے ورکر کو موٹیویٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا آخری جلسہ رحیم یار خان میں ہوا تھا, وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا, چھوٹا جلسہ. اور یہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کیونکہ مجھے اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. مجھے پتا ہے کہ ایک پبلک میں جو فیس ہے وہ مریم نواز کا ہے. اگر کام کرنا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہے. کسی کو بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور 2 باتیں نئی جو نواز شریف کی واپسی سے منسلک ہیں وہ یہ ہے, ایک تو ٹکٹوں کا فیصلہ جو ہے وہ جولائی کے اینڈ یا اگست, اور یعنی جولائی کے اینڈ اور اگست میں ہوگا. سپٹمبر کا کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تب ہوگا جب نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب اس سے پہلے آ جائیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.